ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی تھی مجسٹریٹ کے پاس کہ بچی کو ریکور کیا جائے اور تفتیش افسر سے رپورٹ کال کی جائے. وہ ہم اس میں رپورٹ ریسیو کرنے میں ہم نے کامیاب ہو گئے. جو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا انویسٹیگیشن آفیسر وہاں پر پیش بھی ہوئے تھے. آج بھی جیسے کہ کیس لگا ہوا تھا مجسٹریٹ کے پاس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، ہم وہاں پر بھی پیش ہوئے تھے اور وہاں پر آج انویسٹیگیشن آفیسر وہاں پر پیش ہوئے. جیسا کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے آج رپورٹ انٹیریم چالان سبمٹ کرا دیا ہے، جس میں سے جو گواہان ہیں، جو نکاح نامہ جو دکھایا گیا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں گواہان اور اس کے علاوہ مولوی اور جو ظہیر شخص جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس نے فری ول کی ہے، ان سب کو جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر صاحب نے ان کو مفرور قرار 512 کے تحت ان کو مفرور کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جج صاحب کو ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بھئی مجھے ٹائم دیا جائے کہ میں ان لوگوں کو اپنا جو انٹروگیٹ کروں اور ان بچی کو بھی ریکور کراؤں، کیونکہ اس چالان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بچی کی عمر ہے وہ چھوٹی ہے، کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بچی کی عمر 13 سال اور 11 مہینے بن رہی تھی. آج جا کر کے بچی کی عمر کوئی 14 سال اور 2-3 مہینے بن رہی ہے. تو جیسا کہ اس جو انٹیریم چالان میں یہ بھی کہا گیا کہ بھئی یہ بچی کے ساتھ بلا فسلا کر کے زنا کی نیت سے بچی کو اٹھا کر کے لے کر گئے، کہ یہ ایک پوری گینگ ہے جس یہ گینگ انوالو ہے، اور اس گینگ نے بچی ایک نہیں کئی اور لڑکیاں اور بچیاں ان لوگوں کو اس طرح کے اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چلا میڈیا کے تھرو، آپ لوگوں کے توسط سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نکاح نامہ جس نے کہا کہ یہ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ بچی کا نکاح ہوا ہے، جہاں پر بچی نے خود، ہمیں یہ بھی دیکھا کہ بچی زبردستی، اس کو کوئی پیچھے سے فورس تھا جو فورسلی اس کو کہا گیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ دی جائے. ہمیں یہ بھی پتا چلا جب اس کے نکاح نامے کی ہم نے کاپی دیکھی، پھر آپ لوگوں کی میڈیا کے تھرو ہمیں یہ پتا چلا کہ جا کر کے مولوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا، اور اسٹیٹمنٹ انٹرویو کرتے وقت اس کا جب بتایا جا رہا ہے اور اس نے خود اپنا بیان ریکارڈ کیا کہ اس میں اس نے کہا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ نکاح کیا ہی نہیں ہے. اور اس نکاح نامے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں کوئی نکاح خوان کی نہ تو کوئی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اور نکاح خوان کی کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ اس طرح کے جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے یہ جھوٹے مقدمات بند کیے جائیں، اور ایسے لوگوں جو گینگ انوالو ہیں، جو ایسے لوگوں کو بچوں کو اٹھا کر کے جاتے ہیں، ڈانسا دے کر کے لے کر کے جاتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اور ہمیں پوری امید ہے، ہمیں سندھ گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے پوری امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی والدہ کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کی جو والد صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تعاون، یہ ہمیں پورا انصاف فراہم کیا جائے گا اور یہ بچی کو سیفلی یہاں پر ریکور کیا جائے. جیسا کہ میں آپ کو اور مزید بتاتا چلوں کہ آج ہم نے ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن ہم نے داخل کی، جس پٹیشن کا نمبر 2787/2022، جو آج ہم نے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں یہ پٹیشن ہم نے داخل کی ہے. اس پٹیشن میں بھی ہم نے یہ التجا کی ہے کہ ہماری بچی کو سیفلی ریکور کیا جائے اور ماں باپ سے ان کو ملوایا جائے. یہ ایک ہمارا قانونی حق ہے اور ایک ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے ان کو ملوانا، قانون کی آرٹیکل کے تحت ان کو ملوایا جائے. اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی جس میں بچی کو پیش کرانے کے لیے ہم نے ایک اور ریکویسٹ بھی ڈالی ہے، جو ہمارے پریئر کلاس ہے جس میں بچی کو پیش کرانے کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ بچی ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری جو میڈیا کے تھرو ہماری آواز جا رہی ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو وہ گینگ ہے جو اس طرح کی ہمیں فائدہ اٹھا کر کے، ایسا نہ ہو، ہمیں شک اور شبہ ہے، ہمیں خطرہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی کو کوئی قتل کر دے یا کوئی اس طرح کے حادثہ ہو جائے کہ بچی ہماری نہ رہے. تو ہم یہ بھی ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، ہماری بچی کو سیف کسٹڈی میں رکھا جائے، ہماری بچی کو یہاں پر سندھ میں لایا جائے، یہاں پر جو سیف کسٹڈی ہے وہاں پر رکھا جائے، ان کو پیرنٹس سے ملوایا جائے. ہم نے ہائی کورٹ میں ایک یہ ریکویسٹ ہم نے ڈالی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ کورٹ میں یہاں پر کیس چل رہا ہے تو بچی کو بھی یہاں پر پیش ہونا چاہیے، کیونکہ قانون بھی یہ کہتا ہے جہاں پر آفینسز ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کو چلانا چاہیے. وہاں پر دیکھیں جو ہمیں میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ صرف اس کے خلاف ایک پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے، ایک کمپلین داخل کی ہے. دیکھیں وہ کمپلین جو داخل کی گئی ہے وہ اس نے صرف کہا ہے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے. وہ میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا گیا ہے وہ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی کاپی اس کی موصول نہیں ہوئی ہے، پر صرف ہمیں سننے میں آ رہا ہے. ہمارے جو تفتیش افسر ہیں اب انشاءاللہ ویری سون ہی ول بی وزٹ لاہور، اب انشاءاللہ قریب جائیں گے، جتنی انفارمیشن ہوگی، اور وہ لازمان ہمارے ساتھ بھی ٹچ میں ہیں، کمپلینٹ کے ساتھ بھی ٹچ میں، انشاءاللہ جتنی اپڈیٹس ملے گی مزید انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم شیئر کریں گے.
یہ بتائیں آپ کو لاہور بھی میرے خیال سے پلٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ صرف میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کمپلین داخل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی لیٹر وصول نہیں ہوا. جیسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئے گی تو انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں تحفظ بھی فراہم کورٹ نے ہی کرنا ہے، ہمیں خطرہ ہے وہاں پر جانے کے لیے، پہلے ہم تحفظ لے کر کے ہم وہاں پر ضرور پہنچیں گے، کیونکہ یہ پوری گینگ ہے، یہ ایک کیس نہیں ہے. اس کیس کے پیچھے اور بھی ہمارے پاس ایک نمرا کا کیس ہے، اس میں بھی یہی سیم انسیڈنٹ ہے. آپ کو میڈیا میں بھی وہ بھی پتا ہوگا. ابھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح سے بچوں کو بلا پھسلا کر کے ایک کام، ان کی ذہنیت نہیں ہوتی ہے. آپ ایک مجھے بتائیں 13-14 سال والی بچی اس کو کہاں ڈیسیشن لے سکتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال والی شادی کر سکتے ہیں. آپ ڈرائیونگ لائسنس بنانے جائیں آپ کو 18 سال کا کارڈ چاہیے. نادرا میں کوئی سرٹیفکیٹ بنانے جائیں آپ کو 18 سال کے کارڈ کی ضرورت پڑے گی. آپ کو کوئی بھی کام ہے، گارڈین سرٹیفکیٹ بنانا ہے آپ کو ولی مقرر کرنا پڑے گا، 18 سال سے کم ہے. آپ کو کوئی مرڈر کیس میں کمپرومائز کرنا ہے آپ کو گارڈین مقرر کرنا پڑے گا. بھائی جب آپ کی بچی چھوٹی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا قانون ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا قانون ہے جس قانون کے تحت یہ شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے. یہ قانونی جرم ہے. آپ ایسی چھوٹی بچوں کے ساتھ شادیاں کرنا یہ قانون کی وائلیشن ہے. ہاں دیکھیں دیکھیں بیٹا میڈم آپ نے دو چیزیں بات کی. دیکھیں ہم لازماً ہے، ہمیں کورٹ بلائے گی، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ہم سندھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی ہمیں ساتھ دے گی اور ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. اور رہی بات یہ کہ ہمیں کورٹ نے وہاں پر بلایا اور نوٹس ہمارے پاس موصول ہوا تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی جائیں گے اور اپنا کیس ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کیس کو بھی لڑیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں کیس انسیڈنٹ ہوا ہے، انسیڈنٹ یہاں کا ہے، تو یہ ان کو آنا یہاں پر پڑے گا اور ان کو کوئی بھی مطلب قانونی چارہ جو استعمال کرنا ہے، وہ ضمانت کرائیں، گرفتاریاں کروائیں، کچھ بھی ہے تو یہاں پر ان کو پیش ہونا پڑے گا. یہ بالکل سر میرے ساتھ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، جس دن سے وہ لاپتہ ہے، میرا اس کا کوئی نہیں ہے. نہ اس نے فون پہ اس نے رابطہ کیا ہے، نہ مجھے کسی نے اس پارٹی کی طرف سے کسی نے رابطہ کروانے کی کوشش. ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ ایک مثال قائم ہو، کیونکہ یہ دعا زہرا صرف اکیلی نہیں، ہم اس کی پوری پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم سارے پیرنٹس اس کے ساتھ ہیں، ماں بہن بچے سب پورے ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ آج اس دعا کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، آنے والے وقت میں کسی اور کے ساتھ بھی دعا بن سکتی ہے. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے جو اس طرح کے قانون میں کی وائلیشنز کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی سیفلی ریکور ہو اور اس کو موقع دیا جائے، وہ پیرنٹس کے ساتھ ملے. ایک ماں باپ ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے بیچاری، اس کے ساتھ ملنا چاہیے. کون سے قانون کی بات کرتے ہیں آپ؟ کون سا قانون ایسا جو ماں باپ کو ملنے سے روک سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری بچی کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اتنے دن ہو گئے اس کا کوئی بیان نہیں آیا، نہ جانے وہ بھی زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے کیا نہیں کر رہے ہوں گے. اور ہم لوگ 21 دن ہو گئے، 21 دن سے ہم لوگ اذیت میں، ایسے لگا 21 دن ہی میں 21 سال ہو گئے یہ دن اور رات گزارتے ہوئے. تو میں چاہتی ہوں میری بچی سیف آئے، تو یہاں پہ سندھ میں آئے. اس کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میری امی انتظار کر رہی ہے، میں انتظار کر رہی ہوں. اور اس کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ سیف یہاں پہ آئے گی؟ اور ہمیں بھی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ ہمیں بھی ظاہر وہ گئیں گے، کوئی عام انسان تو ہے نہیں نا کسی کی بچی کو اٹھا کے لے گئے وہ. تو ہمیں بھی جان کا خطرہ ہے، ہمیں بھی، اور میری بیٹی کو تو ہے ہی خطرہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں. وزیر چیف جیسے صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میری بچی سیف طریقے سے یہاں پہ لے کے آئی جائے سندھ میں، کیونکہ وہ یہاں کی بیٹی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا اور اس کا نکاح کروا کے یا کہیں بھی کسی کو بھی دے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور جو ادارے ہیں سب ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جنہوں نے جو ابھی نہیں سن رہے جنہوں نے وہ ہماری بات سنے، ایک ماں کی بات سنے. ہم بہت اذیت میں، بہت تکلیف میں، ہزاروں بار میں کہہ بھی چکی ہوں، میں تو یہاں تک بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم ہمیں بچی دے دیں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنے درندے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں. ہمیں سکون نہیں آتا. یقین کریں میں آپ کو کیسے بتاؤں، اگر آپ کی بچی ایک دن گھر سے باہر چلی جائے آپ لوگ سو سکیں گے؟ آپ کتنی بیٹیاں ہوگی؟ 21 دن ہو گئے، نہ آپ زندہ ہے نہ مردہ ہے.
तो जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, खाने को देते होंगे, मारते होंगे, क्या करते होंगे, कुछ नहीं पता। उसकी आवाज तक नहीं सुनी इतनी देर से मैं। सब एजेंसीज इस पर वर्कआउट कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो बच्ची का निकाहनामा और उसके अगले दिन जो उसकी वीडियो अपीयर हुई, जो कि डेफिनेटली एक अंडर प्रेशर स्टेटमेंट थी, उसके बाद एजेंसी जो थी वो इसमें पुल आउट हो गई थी बज़ाहिर। अगर वो अंदर कोई पीछे से काम कर रही हो तो मुझे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बज़ाहिर वो पुल आउट हो गई थी। उन्होंने उसकी मुझे कोई अपडेट उसके बाद नहीं दी। और जो कानूनी लाने पर आप क्या कहने वाले, एक बार फिर से बता देंगे क्या लीगल प्रोसीजर अपनाया जाएगा? देखें, बिल्कुल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने हाई कोर्ट में पिटीशन हमने दाखिल की है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास भी केस चल रहा है, तफ्तीश अभी ऑन गोइंग है, तो हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट में हमारा 10 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है और इंशाल्लाह मंडे को पता चल जाएगा कि किस जज के सामने हमारा केस फिक्स हो रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी हमें यही रिक्वेस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमारी सेफली यहाँ पर पेश की जाए और इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और उसको एक माहौल दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, माँ बाप के साथ उसको मिलवाया जाए। और हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो बच्ची कहाँ से बैठ करके वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि वो बच्ची उसके पीछे सिर्फ उसका शोहर नजर आ रहा, जो कहा जा रहा है कि ये शोहर है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो उसका शोहर है, उसके पीछे कोई गैंग बैठी हुई है, किस जगह पे ये स्टेटमेंट दी जा रही है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बना करके एक मजिस्ट्रेट के पास वहाँ पर पेश हुए, जिसमें कहा गया कि 18 साल की उम्र की है। जब तक उसकी बाप की शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची कैसे पैदा हो सकती है? पहले बच्ची की उम्र, जिसके हमने आज की पिटीशन में हमने लगाया, जिसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है जज साहब को कि भाई बच्ची को यहाँ पर पेश किया जाए और उसकी मेडिकल कराया जाए। हमें खदशा है जो इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो रेप के जिम्मे में आते हैं। हमें ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि ये मुल्ज़िमान भाग जाए, कानून की हथकड़ियों से भाग न जाए। हमें ये खतरा है कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको मर्डर न कर दें। हमें ये खतरा है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उसको पीसफुली यहाँ सिंध में, कराची में और माँ बाप के साथ मिलाया जाए। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पुलिस अंडरग्राउंड पे काम कर रही है और मुल्ज़िमान तक पहुँच चुकी है। आज जो हमारी मेजर के सामने जब आर्गूमेंट हुआ तो जज साहब के सामने सारी चीज़ों के रिकॉर्ड वहाँ पर पेश किया गया है कि इंशाल्लाह कि ये भी आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि मुल्ज़िमान कहाँ तक और किधर बैठे हैं। इंशाल्लाह हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया है। दुनिया में कहीं पे भी आप लोग हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस केस के बारे में हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक हम लोग आपस में इस मसले को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते। और हमारा चैनल बिल्कुल वो नहीं है कि अपनी बातें सुना के आप लोगों के व्यूज़ लेके हम भाग जाएं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों के दिलों के अंदर क्या है? बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, सबके घरों के अंदर हैं। ये किसी के घर की एक बच्ची का मसला नहीं है भाई, ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के दिलों में जो है, जो कहना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, ऑडियो मैसेज अपना 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, जितना दिल करता है, जो दिल में है वो बोलें। हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।